آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نئے مالی سال کا بجٹ پیش کریں گے۔ ذرائع کے مطابق بجٹ کا حجم 17.5 ارب روپے سے زائد ہوگا۔ بجٹ میں ٹیکس ریونیو کا ہدف 15,267 ارب روپے ہوگا۔ معاشی شرح نمو 4%، مہنگائی کی شرح 8.2% رکھنے کی تجویز۔ قرضوں پر سود ادا کرنے کے لیے 7,824 ارب روپے کی رقم مختص کی جائے گی۔ وفاق کا ترقیاتی بجٹ 1,000 ارب روپے مختص۔ دفاعی بجٹ کے لیے 3,000 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ سابق فاٹا کا ٹیکس استثناء ختم کیے جانے کا امکان ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پینشن میں اضافے کا امکان۔ بجٹ دستاویزات پارلیمنٹ ہاؤس پہنچا دی گئیں۔ قومی اسمبلی اجلاس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس میں بجٹ کی منظوری دے دی گئی۔ آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ میں برآمدات کا ہدف 32.8 ارب ڈالر مقرر۔ درآمدات 70 ارب ڈالر رہنے کا تخمینہ۔ تجارتی خسارہ 37 ارب ڈالر سے زائد رہنے کا اندازہ ہے۔ زراعت کی ترقی کا ہدف 3.8% مقرر۔ صنعتیں 4% کی شرح سے ترقی کریں گی۔ صوبائی ترقیاتی منصوبوں کے لیے 2,218 ارب روپے مختص۔ پنجاب کے ترقیاتی بجٹ میں 701 ارب روپے کمی۔ سندھ کے ترقیاتی فنڈز میں 110 ارب اور خیبر پختونخوا کے ترقیاتی بجٹ میں 109 ارب روپے کمی کی تجویز۔ پیٹرولیم لیوی 80 روپے سے بڑھا کر 100 روپے فی لیٹر کرنے کی تجویز ہے۔ پیٹرولیم لیوی سے 1,727 ارب روپے وصول کرنے کا پلان ہے۔ قومی شاہراہوں، آبی وسائل، توانائی، آئی ٹی اور ریلویز کے منصوبوں کو ترجیح دی جائے گی۔ آئندہ مالی سال صنعتی شعبے کی بحالی، زرعی شعبے میں جدت اور ٹیکس وصولی بڑھانے کے لیے نئے اقدامات کا امکان۔ بڑی صنعتوں کی ترقی کا ہدف 4.5%، خدمات کی کارکردگی 4.2% رہنے کا تخمینہ ہے۔ ٹیکس چوری روکنے کے لیے سخت اقدامات کا امکان۔ نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 2,767 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ صنعتی شعبے میں ڈیجیٹل پروڈکشن مانیٹرنگ کا نظام رائج کیا جائے گا۔ ڈیجیٹل انوائسنگ اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر آڈٹ طریقہ کار کی تجاویز شامل ہیں۔ تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے آسان اسکیم شروع کی جائے گی۔ نان فائلرز کے خلاف اقدامات، جرمانہ اور سزاؤں کو سخت کیا جائے گا۔ برآمدی شعبے کے لیے رعایت بڑھتی۔ صنعتی شعبے کے لیے خام مال کی درآمدی ڈیوٹیز میں کمی کا امکان۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ٹیکسوں کی شرح میں کمی کا امکان۔ پروسیس اور پیکڈ اشیاء پر ریٹیل قیمت اور سیلز ٹیکس شائع کرنے کی تجویز۔ سیل ٹیکس میں تمام رعایت ختم کر کے یکساں ٹیکس کے اطلاق کی تجویز ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کا بجٹ سیشن کا بائیکاٹ نہ کرنے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا بجٹ سیشن میں احتجاج کا اعلان۔ فیصلہ تحریک انصاف کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بجٹ کے موقع پر پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج کیا جائے گا۔ بانی سے ملاقات اور ان کی رہائی کا مطالبہ ہر صورت برقرار رکھیں گے۔ جب تک ملاقات نہیں ہوگی، احتجاج جاری رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی ملاقات۔ بجٹ سے متعلق تجاویز پیش کی۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم نے کراچی اور حیدرآباد کے لیے خصوصی پیکج کا مطالبہ کیا۔ تنخواہوں میں 25% اضافے اور بلدیاتی نظام سے متعلق ایم کیو ایم کی آئینی ترمیم جلد لانے کا مطالبہ۔ سابق گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی بحالی کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ایم کیو ایم کی آئینی ترمیم سے متعلق مطالبے سے اتفاق کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ نون لیگ اور ایم کیو ایم مل کر پیپلز پارٹی سے بات کریں گے۔ سرکاری ملازمین کا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج، پولیس کا لاٹھی چارج۔ وفاقی بجٹ میں تنخواہوں میں 50% اضافے کا مطالبہ۔ پینشن اصلاحات واپس لی جائیں، موجودہ پینشن نظام برقرار رکھا جائے۔ احتجاج کے لیے سرکاری ملازمین پاک سیکریٹریٹ چوک میں جمع ہونے لگے۔ صوبوں سے سرکاری ملازمین کی آمد کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس تک مارچ کیا جائے گا۔ ملازمین گزشتہ 2 روز سے وزارت خزانہ کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں۔ چیف آرگنائزر عقیقہ رحمان باجوہ کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ سرکاری ملازمین کا کہنا ہے کہ بجٹ میں ان کے مطالبات شامل کیے جائیں۔ 10 مارچ 2025 کے معاہدے کی تمام شقوں پر فوری عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ تاجروں کا بجٹ میں بزنس کمیونٹی کو ریلیف دینے کا مطالبہ۔ لاہور کے تاجروں کا کہنا ہے کہ حالات پہلے ہی کاروبار کے لیے سازگار نہیں۔ حکومت نے مزید ٹیکس لگائے تو کاروبار بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سرحد چیمبر آف کامرس کا قومی اقتصادی سروے میں معاشی اہداف حاصل نہ ہونے پر تشویش کا اظہار۔
سرحد چیمبر کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حکومت کی پالیسیاں تمام صوبوں کے لیے ایک جیسی ہونی چاہیے۔ ورلڈ بینک نے عالمی شرح نمو 1.3% تک گرنے کی پیشگوئی کر دی۔ ایران جنگ کے عالمی معیشت پر منفی اثرات۔ ورلڈ بینک نے گلوبل اکنامک پراسپیکٹس رپورٹ جاری کر دی۔ عالمی بینک کے مطابق توانائی کی فراہمی میں رکاوٹیں جولائی کے بعد بھی رہنے کی صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ عالمی افراط زر کی اوسط 4% سے تجاوز کر سکتی ہے۔ عالمی بینک نے چین کی معاشی ترقی کی پیشگوئی بھی کم کر دی۔ مشرقی ایشیا کی معیشتیں نصف صدی کی کم ترین شرح نمو کا سامنا کر سکتی ہیں۔ ایشیا اس وقت عالمی معیشت کا سب سے زیادہ متاثرہ خطہ ہے۔ آج ایران کے ساتھ جنگ ختم کر دی، تہران ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے پر راضی۔ ٹرمپ کا معاہدے کے حتمی نکات منظور ہونے کا دعویٰ۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ عظیم معاہدے سے وہ سب کچھ مل گیا جو امریکہ چاہتا تھا۔ مجھے یقین ہے ایرانی سپریم لیڈر امریکہ امن معاہدے کی منظوری دے چکے ہیں۔ معاہدے پر دستخط ہفتے کے اختتام پر ہو سکتے ہیں، جس میں جے ڈی وینس شریک ہوں گے۔ ایرانی قیادت کو مذاکرات کی میز پر لے آئے۔ حتمی نکات کی منظوری تمام فریقین نے دی، جس میں امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب، پاکستان، متحدہ عرب امارات، قطر، ترکیہ، بحرین، کویت، اردن اور مصر شامل ہیں۔ معاہدہ طے پانے تک آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی پوری طاقت کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ امن معاہدے میں پاکستان بہترین کردار ادا کر رہا ہے۔ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عظیم شخصیت ہیں۔ ایران نے معاہدے پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ جب متعلقہ حکام معاہدے کے مسودے سے متعلق کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے، ایرانی حکومت اس کا باقاعدہ اعلان کرے گی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں، قطر اور پاکستان ثالثی کی کوششوں میں سرگرم عمل ہے۔ تہران اپنی ریڈ لائنز پر قائم ہے۔ امریکہ کے حالیہ اقدامات نے سفارتی عمل کو متاثر کیا۔ ایران نے ممکنہ معاہدے کے مسودے کے زیادہ تر متن پر اتفاق کیا۔ امریکہ نے بار بار اپنا موقف تبدیل کیا۔ قطر اور پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے معاہدے کو اسلام آباد معاہدے کا نام دیا جائے گا۔ ایران امریکہ ممکنہ معاہدے میں شامل تجاویز کی تفصیلات امریکی ویب سائٹ ایکسیوس نے جاری کر دی۔ امریکہ اور ایران معاہدے کے متن پر متفق ہو چکے۔ جمعرات کی شام تک معاہدے کو ایران میں اعلیٰ سطح پر منظوری مل چکی تھی۔ ایران کی حتمی منظوری ابھی باقی ہے۔ جنگ بندی میں مزید 60 دن کی توسیع کی جائے گی۔ ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات جاری رہیں گے۔ ایران کے افزودہ یورینیم کے بارے اقدامات زیادہ تفصیلی معاہدے سے مشروط ہوں گے۔ مفاہمتی یادداشت میں آبنائے ہرمز کو فوری طور پر بغیر کسی فیس کے کھولنے کی شک ہوگی۔ جنگ بندی میں اس بار لیبنان بھی شامل ہوگا۔ ہفتے کے آخر میں دستخط کی تقریب متوقع ہے۔ امیر قطر اور امریکی صدر کے درمیان رابطہ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ قطری امیر کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق ٹرمپ نے تصدیق کی کہ طے پانے والی مفاہمتوں کو تمام متعلقہ فریقوں کی منظوری حاصل ہے۔ دونوں رہنماؤں کا خطے اور دنیا کی حالیہ کشیدگی میں کمی کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ قطر اس معاملے تک پہنچنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے، جو علاقائی اور بین الاقوامی امن و استحکام کو فروغ دے۔ قطر خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور مسائل کے حل کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات کو مؤثر ذریعہ سمجھتا ہے اور پائیدار امن کے قیام کے لیے اپنی حمایت جاری رکھے گا۔ جنگ کے آغاز کے بعد سے ٹرمپ نے متعدد بار متضاد اور غلط بیانات دیے۔ ترجمان ایرانی فوج نے کہا، خطے اور آبنائے ہرمز میں عدم تحفظ کی اصل وجہ امریکہ کا متضاد رویہ ہے۔ امریکہ نے دوبارہ ایران پر حملے کیے تو اسے پہلے سے بھی زیادہ سخت رد عمل ملے گا۔ جنگ کی آگ مزید پھیلے گی اور خطے میں عدم تحفظ کی وجہ بنے گی۔ ایرانی تیل تنصیبات پر حملوں کی دھمکی سے یا تو تیل اور گیس برآمدات سب کے لیے ہوں گی یا کسی کے لیے بھی نہیں۔ امریکی اتحادیوں کے نقصان کی قیمت ایرانی فنڈ سے ادا کی جائے۔ امریکی سیکرٹری خزانہ اسکاٹ بینسٹ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، خلیج فارس میں ایران کی طرف سے قائم کی جانے والی آبنائے ہرمز اتھارٹی کو ادا کیے جانے والے کسی بھی ٹول کی ایرانی فنڈ سے تلافی کی جائے گی۔ تہران کی جانب سے کیا جانے والا ہر حملہ ان معاشی اور مالی نتائج کو مزید گہرا کرے گا جن کا ان سے سامنا ہے۔
امریکی صدر ٹرمپ نے ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس کے عہدے کے لیے جے کلنٹن کو نامزد کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق جے کلنٹن فیڈرل پروسیکیوٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ کلنٹن کی نامزدگی سابق ڈائریکٹر تلسی گبارڈ کی جگہ پر کی گئی۔ تلسی گبارڈ نے خاوند کی بیماری کے باعث استعفیٰ دیا تھا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت 2 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ امریکی بینچ مارک WTI کی قیمت میں 1.2% کمی، فی بیرل قیمت $86.69 ہو گئی۔ برطانوی بینچ مارک 1.1% سستا، فی بیرل قیمت $89.40 رہ گئی۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں تیزی، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 3035 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,72,738 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ عالمی منڈی میں سونے کی فی اونس قیمت 0.6% کمی کے بعد $4,189 کی سطح پر آ گئی۔ چاندی کا ایک اونس فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ترک لینڈ فورسز کے کمانڈر کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں پیشہ ورانہ امور، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان اور ترکیہ کے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو سراہا۔ ترک لینڈ فورسز کے کمانڈر کی GHQ آمد، معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا CMH پشاور کا دورہ، پاک فوج اور فیڈرل کانسٹیبلری کے اہلکاروں کی عیادت کی۔ محسن نقوی نے پاک فوج اور FC اہلکاروں کے جذبے کو سراہا، زخمی اہلکاروں کے بلند حوصلے کی تعریف کی۔ اہلکاروں کے علاج معالجے کے بارے میں ڈاکٹر سے اپڈیٹس لیں۔ محسن نقوی نے کہا کہ آپ نے جمع مردی سے فتنہ الخوارج کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا۔ آپ قوم کے ہیرو ہیں، ہم سب کو آپ پر فخر ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ECC نے خیبر پختونخوا کو گندم کی فراہمی کی منظوری دے دی۔ اعلامیے کے مطابق وزارت فوڈ سیکیورٹی نے خیبر پختونخوا کے عوام کو گندم کی فراہمی کے لیے اقدامات مکمل کر لیے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ خیبر پختونخوا کو گندم سرکاری قیمت پر فراہم کی جائے گی۔ ملک کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی، شمالی علاقوں میں بادلوں کے ڈیرے، پلائی خیبر پختونخوا میں بارش کی پیشگوئی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے کا امکان، کئی مقامات پر یالہ باری بھی متوقع۔ سندھ میں شدید گرمی کی لہر برقرار، درجہ حرارت معمول سے 6 ڈگری زیادہ، کراچی میں پارہ 38 ڈگری تک جانے کی پیشگوئی۔ بلوچستان کے وسطی اور جنوبی اضلاع میں موسم شدید گرم، تیز ہوائیں چلنے کا امکان۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں چائلڈ لیبر کے خلاف دن منایا جا رہا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، بچوں کا تحفظ اور تعلیم ریاست کی آئینی ذمہ داری ہے۔ بچوں سے مشقت ان کے مستقبل اور تعلیم دونوں کی متاثر کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ بچے میری ریڈ لائن، آج پنجاب بچوں کے لیے محفوظ ترین صوبہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، چائلڈ لیبر کو ریڈ کارڈ دکھانے کا وقت آ چکا۔ سندھ حکومت نے چائلڈ لیبر کے لیے مؤثر قانون سازی کی۔